اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نبی کو معبوس فرمایا تو انسانوں کو اس کے سچا ہونے کی خبر دینی چاہیے، تو اس نبی کے ذریعے کوئی مافوق العادات نشانی ظاہر کی جو انسانی قدرت سے بالا تر ہوتی تھی۔ ایسی ہی نشانیوں کو معجزات کے نام دیے گئے ہیں، اس لیے کہ ان معجزوں نے مخالفین کو مغلوب اور مقہور بنا دیا اور ایمان والوں کا ایمان بڑھا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو صحیح روایات سے ثابت ہیں۔ یہاں ان میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہو۔ امام بخاری نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس نے بھوک کی شکایت کی اور دوسرا آدمی آیا جس نے ہرزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، کیا تم نے ہیرا یعنی کوفہ کا ایک شہر دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھا تو نہیں لیکن اس کے بارے میں سنا ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے سفر کر کے آئے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گی، اور اگر تمہاری زندگی نے یاوری کی تو کسرا کے خزانوں پر غالب آ جاؤ گے۔ میں نے کہا کسرا بن حمز کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، کسرا بن حمز کے خزانے۔ اور اے عدی، اگر تمہیں لمبی عمر ملی تو دیکھو گے کہ آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی بطور صدقہ نکالے گا اور کسی کو دینے کے لیے ڈھونڈتا پھرے گا لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عورت کو حیرا سے سفر کر کے کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور اللہ کے رسوا کسی سے نہیں ڈرتی، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسرا کے خزانوں پر قبضہ کیا۔ اگر اللہ نے تم لوگوں کو لمبی عمر دی تو تیسری چیز کو بھی دیکھ لو گے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا، یعنی ایک مسلمان مٹھی بھر سونا یا چاندی بطور صدقہ نکالے گا اور اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جسے وہ صدقہ دے۔ ناظرین، شیخ الاسلام امام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے دینے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، یہ بات حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات صادق آئی۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یا نہیں آئے گی جب تک سارے زمین حجاز سے ایک آگ نہ نکلے جو بصرہ میں موجود اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ آگ 3 جمادی الثانی بدھ کی رات میں نماز عشاء کے بعد سن 654 ہجری میں ظاہر ہوئی اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت تک باقی رہی، پھر دھیمی پڑ گئی، جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التذکرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اسے تمام لوگوں نے دیکھا اور دیکھا کہ اس نے بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دیا۔ یہ آگ پتھروں کو جلا دیتی تھی اور گوشت کو پکا دیتی تھی۔ ناظرین، ایک بنی عامر کا ایک آدمی نبی کریم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے وہ مہر نبوت دکھلا دیجئے جو آپ کے دونوں منڈوں کے درمیان ہے، یعنی دونوں کندھوں کے درمیان ہے، میں بہت بڑا طبیب ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسی نشانی دکھاؤں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے ایک درخت کی طرف دیکھا اور اس آدمی سے کہا، اس درخت کو بلاؤ۔ اس نے بلایا، وہ اچھلتا ہوا آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ نے درخت سے کہا، واپس چلے جاؤ، اور وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر اس آدمی نے کہا، اے بنی عامر، میں نے زندگی میں اتنا بڑا جادوگر نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے چند انصار کو بھیجا اور ان کا سردار عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عتیق کو بنایا۔
یہ یہودی رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کرتا تھا اور سرزمین حجاز میں اپنے ایک قلعہ میں رہتا تھا۔ صحابہ جب اس کے قریب پہنچے تو آفتاب غروب ہو رہا تھا اور لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ یہیں انتظار کرو اور میں جا کر دربان سے نرمی کے ساتھ بات کرتا ہوں، ممکن ہے داخل ہونے دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کے اندر داخل ہو کے ابو رافع کو قتل کر کے جب واپس آ رہے تو ان کا پاؤں پھسل گیا اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، آنن فانن ایسا ہو گیا جیسا کبھی اس میں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ہم لوگ ایک بار رسول اللہ کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک کشادہ وادی میں پہنچ گئے۔ ناظرین، وادی آج بھی مدینہ شریف میں بہت ساری وادی ہیں۔ وادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہاڑوں کے درمیان لوگوں کی عبادی ہو۔ آج بھی مدینہ شریف، مکہ مکرمہ، سعودی عرب میں اس طرح کی وادیاں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ایک طرف بڑھے تو میں پانی کا برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ رسول اللہ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردے کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو درخت دیکھے، ان میں سے ایک کے پاس گئے، اس کو دو ڈالیوں کو پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے تم میرے لیے جھک جاؤ۔ چنانچہ وہ لگام ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جھک گیا۔ پھر دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کو ایک ڈالی پکڑ کر کہا، تم بھی اللہ کے حکم سے میرے لیے جھک جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی جھک گیا۔ جب دونوں قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جمع کر دیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ۔ تو وہ دونوں مل گئے۔ یہ دیکھ کر میں پیچھے مڑ کر اس ڈر سے دوڑنے لگا کہیں رسول اللہ کو احساس نہ ہو جائے کہ میں ان کے قریب ہوں تو وہ دور جانے لگے۔ میں ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا تو دیکھتا کیا ہوں کہ رسول اللہ آ رہے ہیں۔ وہ دونوں درخت الگ ہو گئے ہیں اور اپنے تنے پر کھڑے ہو گئے ہیں۔